بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ارکان اسلام کے حوالے سے ہمارا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم پہلا جو رکن ہے اس کے حوالے سے سبق چل رہے ہیں، سوالات چل رہے ہیں۔ کل قیامت کے حوالے سے پڑھا تھا، آج تقدیر کے حوالے سے سوال جوابات پڑھیں گے اور عقائد کو ملاحظہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر اور قسمت میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے علم ازلی یعنی خدا کا قدیم علم جو ہمیشہ سے ہے اس سے اسے جانا اور لکھ دیا۔ اسے اس کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر، قسمت، بخت، مقدر اور نصیب، یہ سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں۔ اس کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر کے اندر بعض لوگ یہ کہے جاتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے، یعنی اللہ کے لکھے ہوئے ہونے کے ہم تابع ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھا اس لیے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے لکھا کہ میں انجینئر بنوں گا اس لیے میں انجینئر بن گیا، اللہ نے لکھا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا تو اس لیے میں ڈاکٹر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ میں ڈاکٹر بننا تھا، اللہ نے اپنے علم سے جان کر وہ لکھ لیا، یعنی میرا ڈاکٹر بننا یہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے پر موقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا تو میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنا، بلکہ میں ڈاکٹر بننا تھا، میرے ڈاکٹر یا میرے انجینئر ہونے کی جو کیفیت تھی، صلاحیت تھی، وہ مجھ میں تھی اور میں بننا تھا، تو اللہ نے وہ جانا اپنے علم ازلی سے اور وہ لکھ دیا، اور اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، اس کی بھی وضاحت آئے گی تو اگلے سوال کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں بحث کرنا یہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا منع ہے، یعنی سوالات کرنا، بحث کرنا یہ منع ہے، یہ نہ کیا جائے۔ تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے تھے تو انہیں بھی اس بارے میں بحث کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ ہم اور ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بحث زیادہ تقدیر کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے، منع کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خود کو مجبور محض سمجھنا کیسا؟ کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، خود کو مجبور محض سمجھنا، کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل با اختیار سمجھنا، دونوں باتیں گمراہی ہیں۔ خود کو کھلم کھلا بھی نہ سمجھے اور خود کو بالکل مجبور پتھر کی طرح بھی نہ سمجھے۔ اس بات کو آسان الفاظ سے یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے آدمی کو پتھر اور دیگر بے جان چیزوں کی طرح بے حس و بے حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے، نقصان، نفع کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر پوچھ گچھ ہوگی۔ جو جیسا کرنے والا تھا ویسے لکھ دیا گیا۔ کیا ہم ہر وہ برا بھلا کام کرنے پر مجبور ہیں جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو تقدیر میں برا بھلا کام لکھ دیا گیا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو کوئی جیسا کرنے والا تھا اسے اللہ پاک نے اپنے علم سے جانا اور اسے اس کے لیے ویسا ہی لکھا۔ اس کے جاننے اور لکھنے کی نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اس بات کو اس عام فین مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، جیسا کہ
آج کل قانون کے مطابق غذاؤں اور دواؤں وغیرہ کے پیکٹوں پر پیکٹوں پر انتہائی تاریخ یعنی ایکسپائر ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کمپنی والوں کو چونکہ تجربہ ہوتا ہے یہ چیز فلاں تاریخ تک خراب ہو جائے گی، اس لیے لکھ دیتے ہیں۔ یقیناً کمپنی کے ایکسپائر ڈیٹ لکھنے نے اس چیز کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا، اگر وہ نہ لکھتے تب بھی اس چیز کو اپنی مدت پر خراب ہونا تھا۔ اسی طرح بندہ اچھا کام کرنے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں اپنے علم سے لکھ لیا۔ جس طرح وہ دوائی یا وہ غذائیں خراب ہونی تھی تو وہ خراب ہی ہوں گی، ایکسپائر ڈیٹ لکھنے سے وہ خراب نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنی اعتبار سے خراب ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بلا تمثیل و بغیر کسی مشابہت کے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر لکھنے پر مثال ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو ہمیں محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اپنی عقل و شعور اور طاقت کے مطابق اسباب اختیارات دیے گئے ہیں اور ان کے استعمال کی سمجھ بوجھ بھی ملی ہے۔ اگر تقدیر میں سخت سردی سے ٹھہر کر مرنا لکھ دیا گیا ہے تو گرم کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ اگر قسمت میں چوری لکھ دی گئی ہے تو گھر اور دکان کا دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوٹ اور سونے کے زیورات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ کھلا رکھو، سامان نکال کر گلی میں چھوڑ دو، تقدیر میں لکھا ہوگا تو چوری ہو جائے گا ورنہ چوری نہیں ہوگا بلکہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس ساری باتوں میں تدبیر کرتے ہیں، تقدیر پر نہیں چھوڑتے، لیکن بعض معاملات میں تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے بعض بے باک قسم کے لوگ بولتے ہیں کہ یار اگر تقدیر میں جنت ہوگی تو مل جائے گی ورنہ دوزخ مل جائے گی۔ تقدیر کے متعلق بحث نہ کی جائے، ہمارا کام بس اتنا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی بری اور بھلی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، مبرم حقیقی، معلق محض، معلق شبیہ ب شبیہ مبرم۔ اب ہر ایک تقدیر کے بارے میں وضاحت کریں۔ کہتے ہیں تقدیر مبرم کی حقیقی، تقدیر مبرم حقیقی کی وضاحت کریں، کیا یہ بدل سکتی ہے؟ تقدیر مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی جو ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے اور ہو کر رہے گا، اس کا بدلنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندے اکابرین بھی اتفاقاً اس میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے۔ جب قوم لوط پر فرشتے عذاب لے کر آئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش کی کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَيُجَادِلُ فِي قَوْمِ لُوطٍ، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جی، اس کے بعد کہتے ہیں تقدیر معلق محض، تقدیر معلق محض کی وضاحت، کیا یہ وضاحت بدل سکتی ہے؟ تقدیر معلق محض وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں کے صحیفے میں کسی شے پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو، یعنی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا کسی کی دعا یا عمل وغیرہ پر موقوف ہونا فرشتوں کے صحیفوں میں ظاہر کر دیا گیا ہو۔ اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ تقدیر
معلق محض بدل سکتی ہے؟ تقدیر معلق کے شبیہ و مبرم کی وضاحت کیا یہ بدل سکتی ہے؟ یہ تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں کے صحیفے میں معلق ہونا ظاہر نہ فرمایا گیا ہو، مگر علم الہی میں کسی شے پر معلق ہو، یعنی تیسری کسی معلق شبیہ و مبرم متوسط حالت میں ہے، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کرتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا کہ ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، یعنی مبرم وہ جو شبیب محض ہو۔ یعنی کسی کسی معلق شبیب مبرم یہ دعا سے ٹل سکتی ہے، یعنی خواص اولیاء کی دعا سے۔ کیا دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اور بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ یہاں تقدیر سے مراد تقدیر معلق محض ہے، اور زیادتی عمر کا بھی یہی مطلب ہے کہ احسان کرنا درازی عمر کا سبب ہے، اور رزق سے ثواب اخروی مراد ہے کہ گناہ اس کی محرومی کا سبب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں دنیاوی رزق سے بھی محرومی ہو جائے۔ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں جو شرائط و قیود پر موقوف رکھی گئی، کہ فرشتوں سے فرمایا گیا ہو کہ فلاں شخص اگر یہ کرے گا تو اس کا یہ ہوگا۔ علم الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ فرشتوں کے صحیفوں میں تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برا کام کر کے تقدیر کا بہانہ کرنا کیسا؟ بعض لوگ برا کام کر کے کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کی طرف سے کہیں، اور جو برائی سرزد ہو اسے شامت نفس اپنا قصور تصور کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر کے بارے میں ہمارا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں سوالات جوابات پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔